السلام علیکم۔ ایران کا ایک بادشاہ سردیوں کی یخ بستہ شام جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو اس نے ایک بوڑھے ناتواں دربان کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے پر بڑی مستعدی سے ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی وردی پھٹی پرانی اور باریک تھی جس کو چیر کر سرد ہوائیں اس کے وجود کو جمانے پر تلی ہوئی تھی، مگر وہ بوڑھا دربان موسم کی شدت کا بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے اپنے کام سے ایک پل بھی غافل نہ تھا۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا اور بوڑھے کی مضبوط قوت برداشت نے اس کے قدم روک لیے۔ بادشاہ مڑا، ضعیف دربان کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، اے بندہ خدا، کیا تجھے سردی نہیں لگ رہی؟ دربان نے بادشاہ کو اپنے قریب دیکھا تو جھک کر سلام کیا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، سردی بہت لگتی ہے۔ پھٹی پرانی وردی اور بوڑھا وجود اسے برداشت کرنے کی سکت تو نہیں رکھتا، مگر کیا کروں، گرم وردی نہیں ہے میرے پاس، لیکن اپنی ذمہ داری تو نبھانی ہے۔ بوڑھے کی حالت دیکھ کر اور جواب سن کر بادشاہ کو اس پر بہت ترس آیا۔ بادشاہ نے اس کی ہمت کی داد دی اور پھر کہا، میں ابھی محل کے اندر جا کر تمہارے لیے موٹی گرم وردی اور مضبوط بوٹ بھجواتا ہوں۔ بوڑھے دربان نے خوش ہو کر بادشاہ کو فرشی سلام کہے اور بہت تشکر کا اظہار کیا، لیکن بادشاہ جیسے ہی گرم محل میں داخل ہوا وہ امور سلطنت میں محو ہو گیا اور ضعیف دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ اگلے روز سورج طلوع ہوا تو ایک شور مچ گیا۔ شاہی محل کے دروازے پر کسی شخص کی لاش پڑی تھی۔ شاہی دربار کے نگران اعلیٰ نے آ کر لاش کا بغور معائنہ کیا تو یہ وہی ضعیف دربان تھا جس کی گزشتہ شام بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ سب حیران ہوئے کہ ایک فرض شناس شخص کی اچانک موت کیسے واقع ہو گئی جبکہ اسے کوئی بیماری بھی لاحق نہیں تھی۔ مزید چھان بین کی گئی مگر موت کی کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ البتہ قریب ہی مٹی پر اس کی یخ بستہ انگلیوں سے لکھی گئی ایک چونکا دینے والی تحریر موجود تھی جسے پڑھ کر سب کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ وہ تحریر کچھ یوں تھی، بادشاہ سلامت، میں کئی سالوں سے سردیوں میں اسی پھٹی پرانی باریک وردی میں دربانی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے بادے نے میرے مضبوط اعصاب کو کمزور کر دیا اور یخ بستہ سردی نے میری جان نکال دی۔ ضعیف دربان کی یہ تحریر محض چند الفاظ نہ تھے بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جس نے ہر شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بادشاہ کو یہ غمناک خبر ملی تو وہ بھی کئی روز تک تڑپتا رہا اور دربان کی موت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، مضبوط اعصاب ناتوانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی طرح امیدیں بھی انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس لیے کسی کی آس امید اور سہارے کی توقع نہ رکھیں بلکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر جینا شروع کیجیے۔ یقین کریں انسان میں اللہ تعالی نے بہت لچک رکھی ہے، لہٰذا اپنی قوت کو استعمال میں لائیں۔ خدا را سہاروں کی بیساکھیاں پھینک کر اپنی طاقت و ہمت کو آزمائیں۔ پختہ ارادہ اور اللہ کی ذات پر کامل یقین آپ کو کبھی نا امید اور ناکام نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں، ہمت مرداں مدد خدا۔